على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات نے جلسے کے اشتہاری پرچے میں یہ پڑھا کہ حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری. تقریباً مسلمانوں کا خیال اور رجحان اس عنوان کو پڑھ کر عالم کے حالات کی طرف جاتا ہے. کہنا بھی چاہیے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے اپنے حالات میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، خاندانی حالات میں، سماجی حالات میں، سیاسی حالات میں اور ہمارے معاشرتی اور عبادتی حالات میں، اس کا بہت زبردست طریقے سے جائزہ اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ عالم کے حالات کی تبدیلی مسلمانوں کے خود کے حالات کی تبدیلی پر موقوف ہے. مسلمان چونکہ خدا سے وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان اپنے آپ کے اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہی اس کو پہلے سے باخبر کر دیا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ اتنا سستا اور آسان نہیں ہے کہ بولنے سے ہی ثابت ہو جائے گا. فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا کہہ دینے پر ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. سنو اور سمجھو، سونے کو پیور ہو کر نکھرنے کے لیے اور اس میں شائننگ پیدا ہونے یا کرنے کے لیے اور اس کو کسی ڈیکوریشن والے کباڑ یا الماری میں چمکانے کے لیے اور پھر کسی دلہن کے گلے کا ہار یا اس کے کان کی بالی بنانے کے لیے، معلوم ہے آپ کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس پر جو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اس مٹی کو جدا کیا جاتا ہے. اور کیمیا کا علم رکھنے والے لوگوں نے لکھا ہے، جس کو ہمارے مفسرین نے بھی نقل فرمایا کہ سونا بنتا تو مٹی سے، لیکن ہر مٹی سے نہیں. سورج کی شعاعیں، کرنیں مٹی کے جن ذرات پر ڈائریکٹ جا کر لگ جاتی ہیں
کا کنیکشن سیدھا مٹی کے جن ذرات کے ساتھ ہو جاتا ہے، مٹی کے وہ ذرات سونا بن جاتے ہیں، بہت سے ذرات چاندی بن جاتے ہیں، اور بہت سے ذرات معدنیات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، کیا بات لکھی انہوں نے، فرمایا کہ مٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جو سورج کی شعاؤں کو جذب کر سکتی ہے۔ سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی طاقت پانی میں اور آگ میں نہیں ہے، مٹی میں ہے۔ جیسے افق عالم اور دنیا کے آسمان پر چمکنے والے سورج کی شعاؤں کا تحمل مٹی کی شعائیں ہی کر سکتی ہیں، ویسے کائنات کے افق پر معنوی طور پر طلوع ہونے والے آفتاب، جسے ہم سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کے قلب اطہر سے ہدایت کی جو شعائیں نکلتی ہیں اس کو مٹی سے بنا ہوا آدمی ہی جذب کر سکتا ہے۔ اور علماء نے آگے یہ لکھا کہ مٹی کی تاثیر توازن ہے۔ مٹی اگر سر اٹھائے تو طوفان برپا کرتی ہے، اور اردو میں مثل ہے کہ کیوں آنکھوں میں مٹی جھونکتے ہو، گجراتی میں بھی بولتے ہیں۔ تو مٹی کی عافیت اور مٹی کی سلامتی یہ ہے کہ وہ نشیب پر بیٹھی رہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہی مٹی کچھ اڑنے کی کوشش کرتی ہے تو پانی چھڑک کر اس کو دبا دیا جاتا ہے، اور پانی چھڑکنے کے بعد اس میں سے جو خوشبو آتی ہے واقعتاً کتنی پیاری پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ بعض عطر بنانے والوں نے تو اس مٹی کی خوشبو کا بھی عطر بنایا ہے۔ تو ایسے ہی مٹی سے بننے والا انسان جب تک توازن کی صفت کے ساتھ رہے گا تب تک تو وہ شمع رسالت کی کرنوں سے اپنے آپ کو مستفید کر سکے گا، اس کا تحمل کر سکے گا، اور جہاں اس نے سر اٹھایا، تکبر مچایا، اپنی حقیقت کو وہ بھول گیا، تو پھر دنیا میں وہ سرکشی مچاتا ہے۔ خیر، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی، آپ توجہ دیں گے کہ مٹی کی شعاؤں میں جن شعاؤں پر سورج، مٹی کے ذروں پر سورج کی جو شعائیں ڈائریکٹ جا کر اثر کرتی ہیں وہ سونا اور چاندی بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبردست فلسفے کی طرف آسان انداز میں بخاری شریف کی ایک روایت میں اشارہ فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ الگ الگ قسم کی کانیں ہیں، جیسے بعض کانوں میں سے سونا نکلتا ہے، بعض کانوں میں سے چاندی نکلتی ہے، ویسے ہی انسانوں میں بھی بعض لوگ بہت زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں اور بعض لوگ ان سے کم کیٹیگری کے اور بعض لوگ ان سے کم کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو درست رکھتا ہے، اپنے آپ کو صلاح پر، فلاح پر، تقوی پر رکھتا ہے، تب تک آسمان سے فیصلے بھی اچھے اترتے ہیں، اور انسان
جہاں بگڑنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آسمان کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ علماء کرام کو جب دیکھو تب ہم کو ہی ذمہ دار بناتے ہیں۔ میں نہیں بنا رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور دو ٹوک کہہ رہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کتنا صاف اور عام اعلان ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو بدلتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض جگہ کے لوگ بگڑ گئے ہوں تو دوسرے بعض جگہ کے لوگوں کو بھگتنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو یہ جواب بھی اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ ابھی پرسوں ہندوستان کے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل قاری صاحب کے ساتھ میرا کسی جگہ سفر ہو رہا ہے، کام کی بات ہے، بہت قیمتی بات۔ وہ سنا رہے تھے ایک گاؤں میں جلسہ تھا، ہمارے یہاں بھروچ ضلع کے ایک گاؤں میں جلسہ تھا، نام نہیں لے رہا ہوں اس گاؤں کا۔ اس میں ایک مولانا کرسی پر بیٹھے، انہوں نے قوم کو مایوس کر دینے ہی والی باتیں سنیں، ڈرانے والی باتیں سنیں۔ دوسرے مولانا بیٹھے تو انہوں نے اور زیادہ مایوس کرنے والی بات سنائی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک مولانا وہاں تھے جو ابھی بھی بقید حیات ہیں، میں مصلحتاً نام نہیں لے رہا ہوں۔ وہ بہت بڑی جلیل القدر ہستی ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک بڑے بڑے بزرگوں کو پڑھایا اور اللہ کے راستے میں قابل مثال قربانیاں پیش کی۔ وہ تشریف لائے کرسی پر اور کہا کہ امت کو ڈرانا، مایوس کرنا بند کرو اور یہ اخبار پڑھنا بند کرو، اس لیے کہ جتنا اخبار پڑھتے رہو گے اتنی مایوسی زیادہ پیدا ہوگی۔ قرآن پڑھو، قرآن، اس سے امید پیدا ہوگی، اس سے حوصلہ بڑھے گا، اس سے ایمان کی طاقت آئے گی اور اللہ کتنا مضبوط ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ پڑھنا بند کرو اس لیے کہ اس کو کھولو گے تو وہی نظر آئے گا، دھوئیں اٹھ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بے شک، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے آدمی کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا حاضرین کے اخلاص کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کرے کہ میری وہ بات صحیح ہو، کیا فلسفیانہ انداز سے ہٹ کر عام اور سادہ لب و لہجے میں مگر قرآن نے فلسفی والی بات سمجھائی ہے۔ پوری بات توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سنو دھیان سے، قرآن اس ماحول میں کیا گائیڈ لائن کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی امن کی، شانتی کی اور زیادہ خوشی کی خبر آتی ہے یا کوئی زیادہ ڈر کی اور بھیانک خبر آتی ہے تو وہ اس کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر خوشی کی خبر کو، ہر جیت کی خبر کو، ہر فتح کی خبر کو عوام الناس میں نہیں پھیلانا چاہیے، اور ہر شکست کی خبر، ہر ہار کی خبر، ہر پریشان کرنے والی خبر، ہر مایوس کرنے والی خبر کو عوام میں نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ اسے ذمہ داروں کے حوالے کرنا چاہیے۔ ذمہ دار جانتے ہیں کہ کون سی خبر کو آؤٹ کرنا چاہیے اور کون سی خبر کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم عالم اسلام کے مسلمانوں پر ایک مایوسی، ڈر، خوف، شکستگی کا احساس
انتشار، بے چینی اور عجیب قسم کی سراسیمگی اور خوف کا عالم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ حساس دل رکھنے والے لوگ یہ چین سے سو بھی نہیں پاتے. لیکن غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. حدیث شریف کے ٹیبل پر آئی ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی کہ مدینہ منورہ پر کوئی دشمن اٹیک کرنے والا ہے. تو حضور نے پورے مدینہ والوں کو فرمایا سب آرام سے سو جاؤ، مجھ کو ایک تیز گھوڑا دے دو، میں پوری رات مدینہ منورہ کی نگرانی کروں گا. حضور نے پریکٹیکل کر کے بتایا. ہم لوگ باطنی مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے اندر کوئی چینجز لانا نہیں ہے. برا لگے تو معاف کر. ہم لوگ رات میں 1 بجے تک تو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ انسانیت پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن فجر کی نماز میں تبدیلی کتنے دن سے آئی ہو مجھے بتاؤ. ایمانداری سے جواب دو. ہماری شادیوں کے خرچے ان سب غمناک اور المناک خبروں کو سننے کے بعد کتنے کم ہوئے. ہماری فضول خرچیاں، ہماری بے پردگی، ہمارا نمازوں کو چھوڑنا، ہماری غفلت اور ہماری خدا سے دوری اور لغویات سے اجتناب جو ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی مجھے بتاؤ. جواب یہ ہوگا ایک بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہم تو اور آگے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف راتوں کو بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، میں بھی اس میں شامل اور آپ سب بھی اس میں شامل. بولنے سے اور آویدن پتر دے دینے سے یا آندولن کر لینے سے کسی مصیبت کا خاتمہ نہیں ہوتا. اللہ کے کلام سے پوچھو کہ یہ حالات میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے. اللہ رب العزت کھل کر 21ویں پارے میں بیان فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور پھر بھی خدا کی شان رحمانیت آگے کا ٹکڑا پڑھتے ہیں تو عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا. اور اب تو کمال کر دیا رب تعالیٰ نے کہ لعلہم یرجعون. کیا پیاری آیت ہے کہ بر و بحر میں، خشکی میں، سمندر میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں فساد پھیل چکا ہے. وہ فساد پھیلنے کی وجہ قرآن کریم نے کسی پارٹی کو، کسی جماعت کو، کسی حزب کو نہیں بتایا، بلکہ فرمایا بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے اعمال، لوگوں کی اپنی غفلت، لوگوں کی اپنی خدا بیزاری اور لوگوں کی معاشرت اور معاملات میں اپنے آپ کو بالکل ناپاک طریقے سے رکھنا، اس کی وجہ سے بر و بحر میں فساد پھیل گیا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے باطنی بگاڑ اس کا اثر ظاہری بگاڑ پر آتا ہے. اور اس کی مثال ہم یہ دیا کرتے ہیں کہ کڈنی اگر متاثر ہوئی، لا قدر اللہ بذالک، کڈنی اندر کا عضو ہے، اگر وہ افیکٹڈ ہوئی تو ظاہر میں پیروں پر ورم آتا ہے، گال سوج جاتے ہیں اور رنگت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے، اندرون میں بگاڑ آیا، اندر خون بگڑا، پھوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اندر نظام ہضم خراب ہوا، درد سر شروع ہو جاتا ہے، اندر پیٹ کے اندر اور رگوں کے اندر خون کی رفتار اوپر نیچے ہونا شروع ہوئی تو بلڈ پریشر بڑھنے کم ہونے سے درد سر شروع ہو جاتا ہے. کیا پتے کی بات قرآن کریم کہتا ہے
باطنی فساد اس کا اثر ظاہری فساد پر پڑتا ہے، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ اسی مضمون کو 8ویں پارے میں یوں کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ کیا میرے رب کی آیت ہے بھائی، کیا امید بڑھاتی ہے کہ زمین کو میں نے اصلاح والا بنایا، زمین کو صلاح والا بنایا، زمین کو میں نے آباد کیا ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تیری ماں تجھ پر جتنا رحم نہیں کھا سکتی اس سے 100 گنا زیادہ رحم میں کھاتا ہوں، اور تیری ماں تیری طرف اس پیار اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتی، اس سے 1000 گنا میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ تو پھر اس زمین کو میں نے اتنی محبت سے آباد کیا، تجھ کو بسایا، اور خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا جو مرجع اصلی ہے، تیری جو اصل ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اس کو میں نے میرے ہاتھوں سے پیدا کیا، مجھے تو تجھ سے اتنا پیار ہے۔ فرشتوں کو میں نے میرے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا، میرے حکم سے پیدا کر دیا، بس وہ بن گئے۔ جناتوں کو میں نے میرے حکم سے پیدا کیا، چاہتا تو میں تجھے بھی صرف اپنے حکم سے پیدا کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں تو ایسا ہوں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لیکن میرے حکم کے ساتھ ساتھ اب وہ اس آیت کی تفسیر جو بھی ہوتی ہو، لیکن ہم تو اس کے ظاہر پر چلتے ہیں۔ خدا نے پیار والے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا، خدا نے پیار کیا، اتنا پیار ہے اللہ کو انسانوں سے کہہ رہا ہوں، خالی مسلمانوں سے نہیں، مطلق انسانوں سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ پیار بھرے لہجے میں 30ویں پارے میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے کتنا شاندار میں نے بنایا، تجھ کو کتنا پیارے سانچے میں ڈالا، اور تیری آنکھیں کتنی خوبصورت بنائی، اور میں نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کیا کیا میری قدرت کے کرشمے نہیں بتائے، تو مجھ سے دور کہاں جا رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ اب ہم اردو جاننے والے لوگوں نے فساد کا ایک ہی مطلب لیا ہے، مارنا کاٹنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا۔ نہیں، فساد کا یہی معنی نہیں ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر فساد کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف کی ہے مفسرین نے فساد کی؟ سنو، جس فساد سے ہم کو روکا جا رہا ہے اس فساد کی تعریف کتنی اچھی تھی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے توسط سے امن عالم کا جو نظام قائم کیا گیا، اس نظام میں رکھنا اندازی کرنا، یہ فساد ہے۔ کیا زوردار بات ہے کہ نبیوں کے واسطے سے دنیا میں امن چلانے اور شانتی پھیلانے کے لیے جو نظام قائم کیا گیا، شانتی پھیلانے کے لیے کیا کیا نظام آئے؟ ناپ تول میں کمی مت کرو، جھوٹ مت بولو، کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ مت اٹھاؤ، مال میں فضول خرچی مت کرو، اپنے وقت کی قدر کرو، وفاداری کرو، غداری مت کرو، احسان شناسی کرو، اور پوری دنیا انسانیت کو اللہ کی مخلوق سمجھو۔ مدارات کے معاملے میں اور مواسات کے معاملے میں مسلم ہندو میں کوئی فرق مت کرو، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہ نبیوں نے تعلیم دی۔ اور خالی اورلی تعلیم نہیں تھی، انبیاء خالی ملکڑ نہیں تھے، انبیاء خالی ملکڑ نہیں تھے بلکہ کرتے بھی تھے۔ ملکڑوں کی اس وقت دنیا میں کوئی کمی، ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا ہے گریٹ اسپیکر،
تو اسپیکر ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل لائف. مثلا میں ابھی آپ کو سادگی کی تعلیم دوں اور میں خود ہی گلچھرے اڑاؤں تو کبھی نہیں کام ہو سکتا ہے، کبھی کام نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ماں باپ کے رسپیکٹ کی تعلیم دوں اور خود کا میرا ہی حال برا ہو تو کبھی کام نہیں ہو سکتا ہے. اصلاح کا آغاز ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذات سے کرنا پڑے گا. یہ آج کے بیان کا بہت بڑا پیغام ہے کہ دنیا کے حالات میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی حالت میں تبدیلی لاؤ. بڑے آگے بیٹھے ہیں نندربار میں اور اپنی حالت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں لانی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسجد اقصی فتح کر کے رہیں گے. پہلے اپنی ہی مسجد کو فتح کرو. تو آپ بولو گے ہماری مسجد ہمارے ہاتھ میں ہے نا، کوئی آ تو جاوے. اور ایکشن بھی مسلمان کا ایسے ہی کرتا ہے، کوئی آ کے تو بتائے. ارے بھائی سب سے بڑا شیطان آیا ہے جو تجھے فجر میں آنے ہی نہیں دیتا، تیری مسجد سے دور رکھتا ہے اسے. سب سے بڑا نفس ہے جو مسجد میں بیٹھ کر تیرے پاس جھوٹ بولواتا ہے. سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو مسجد میں بیٹھ کر بھی انانیت اور تکبر کی باتیں کرواتا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر بھی فتنے کی باتیں کرواتا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر بھی قوم میں تفریق کی باتیں کرواتا ہے. یہ تیرا نفس ہے. اور کسی عارف باللہ کی بات ابھی 3-4 دن پہلے نظر سے گزری، پہلے کبھی پڑھنے میں نہیں آئی تھی. ہم بھی جاہل ہیں، ان باتوں کو نہیں جانتے اس میں ہم جاہل ہیں. اور کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا میں سب کچھ جانتا ہوں. کسی اللہ والے نے کتنا اچھا اینالیسس کیا کہ اللہ کے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا گناہ نہ زنا کا ہوا، انہوں نے تو بہت اچھی بات کی، نہ شرک کا ہوا، نہ چوری کا ہوا اور نہ ڈکیتی کا ہوا. سب سے پہلا گناہ انانیت کا ہوا. سب سے پہلا گناہ انانیت کا ہوا. اور اسی پر آج میں اور آپ سب جھگڑ رہے ہیں. میری چلے، میری مانو، میری ہی ترقی ہو، میرے ہی پیچھے چلو، میری لیڈرشپ کو اختیار کرو اور میرے ہی بنتے رہو. سب سے پہلا گناہ یہ ہوا تھا اور اسی میں کباڑا ہو گیا. یہ کس نے کہا تھا؟ ابلیس نے، کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. لہذا سب سے پہلے میں دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا کے حالات کو تبدیل کرنے سے پہلے ہر انسان اپنی اپنی حالت کو تبدیل کر لے. جب ہر انسان یہ ٹھان لے گا کہ میں اپنی حالت کو تبدیل کر رہا ہوں تو پھر معاشرہ آٹومیٹک سدھر جائے گا. ایک حدیث شریف یاد ہے، کتاب الادب میں وہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایما عبد قال هلك الناس فهو اهلكهم، اور ایک قرات ہے اس حدیث کی فهو اهلكهم، کہ جو آدمی یہ کہتا پھرے کہ سماج بگڑ گیا، لوگ بگڑ گئے، اب پہلے جیسا نہیں رہا، سمجھو کہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا وہی ہے. اس لیے جو وہ سماج کی شکایتیں تو کر رہا ہے، اپنی نہیں کر رہا ہے. ایک نوجوان ملے مجھ کو، ایک نوجوان ملے بالکل قریب وقت میں بہت وضاحت نہیں کروں گا. وہ کہنے لگے آپ سے فتویٰ پوچھنا ہے. تو پوچھو. کہنے لگے یہ بعض مسجدوں میں اور بعض مدرسوں میں ضرورت سے زیادہ تو توسیع ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں مفتیان کرام کیا کہتے ہیں. میں نے کہا تیرا دماغ سب سے بڑا فتنہ خور ہے، تیرا دماغ سب سے بڑا فتنہ خور ہے. تو پہلے اپنا پوچھنا. میں نے کہا تو کالج کیا ہوا ہے کہاں؟ میں نے کہا تو نے تیرے پرنسپل کو کبھی پوچھا کہ کالج میں یہ سب ہو رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ سب کچھ مسجد مدرسے مولوی مؤذن ان کے بارے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے یہ امت آگے، اور خود کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا. یہ انانیت کہ
کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہی نہیں ہے اور دوسروں کی اصلاح کا بیڑا لے کر چلتا ہے. پہلے اپنے آپ کو سدھارو. کیا فرمایا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جب فرمایا قم فانذر پر، تو یہ فرمایا گیا تھا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے اللہ کی طرف شفقت کے ساتھ بلاؤ، شفقت کے ساتھ ان کو ڈراؤ. ہماری بات یہ چل رہی تھی قرآن پڑھو قرآن. تو یہ جو ہمارے اندر گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حق و باطل کی کشمکش تو روز اول سے چلی ہے اور تا دم آخر چلتی ہی رہے گی. وہ تو چلتی ہی رہے گی. قرآن نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اعدائے اسلام، اور اس آیت کا سیاق سباق یہود و نصارہ کے بارے میں ہی ہے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ وہ خدا کی مقرر کردہ شریعت کو، قرآن کو، قبلے کو اپنی حفوات اور اپنے ہذیانات کے ذریعے ختم کر دیں. لیکن خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو کبھی بھی ماند بھی نہیں پڑنے دے گا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. ایک بات بہت قیمتی سناؤں. یہ جو مضمون میں کہہ رہا ہوں نا وہ قرآن کی 2 سورتوں میں ہے. بہت قیمتی بات ہے. سنو دھیان سے. کون سا مضمون؟ یہ آئے کہ دشمنان اسلام کی کوشش رہتی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو کمزور کر دیں، لیکن خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنی شریعت کو، اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا. یہ اسی مضمون کی 2 مرتبہ آیت آئی. ایک سورہ توبہ میں جس کا ایک نام سورہ براءہ بھی ہے، اور دوسری سورہ صف میں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس وعدے کی تکمیل 2 شرطوں پر موقوف ہے. اس وعدے کی تکمیل، اس وعدے کی کہ دشمنان اسلام جتنا بھی شریعت کو مٹانے کی کوشش کریں گے وہ مغلوب ہوں گے اور شریعت کے پرستاران غالب رہیں گے. شرط یہ ہے کہ دشمنان اسلام سے بیزاری ہو، براءت ہو، بارگاہ خداوندی میں توبہ ہو اور اپنی صفوں میں اتحاد ہو. اپنی صفوں میں ہمارے پاس یہ دونوں نہیں. کتنے لوگوں نے کوکو کولا، اسپرائٹ اور اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیا؟ بتاؤ. شاید 8-10 لوگوں نے، بمشکل تمام. کتنے لوگوں نے پوما، ایڈیڈاس، نیس کافی وغیرہ کا بائیکاٹ کیا؟ نہیں. کہ نندربار میں تو اس کی اون پروڈکٹس ہیں کولڈ ڈرنک کی، خود نندربار بناتا ہے، لیکن وہ لت پڑ گئی. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم کس منہ سے یہود اور نصارہ کو ڈانٹتے پھرتے ہیں. بہت اچھی بات فرمائی وہاں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم کس منہ سے یہود و نصارہ کو بھونڈا بھونڈا بولتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی ان کے فیور کا تو کام کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان کے فیور کا کام ہم کیسے کرتے ہیں؟ ارے ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کے کلچر کو اپنانا، ان کے جیسے بال رکھنا، ان کے جیسے کپڑے پہننا، ان کے جیسا چلنا پھرنا، یہ ہمارے نوجوان کا ایک کریز بن گیا ہے. صرف بولنے سے درد کا اظہار نہیں ہوتا. ایک حدیث شریف سمجھاتا ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے وہ سمجھا رہا ہوں.
حدیث شریف میں آیا تم میں سے جو آدمی کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، چاہے وہ ظلم ہو، چاہے وہ ڈکیتی ہو، چاہے وہ بد اخلاقی ہو، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل سے روکے۔ اور فرمایا کہ دل سے روکنا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی اگر اس کو نہیں بدلا تو ایمان گیا۔ اور دل سے بدلنے کا اور تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ظالموں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جائے، اور نفرت کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ تم سے دور دور کا تعلق نہ رکھتے ہیں اور نہ رکھیں گے۔ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو موقوف علیہ ہو اور اس کے بغیر ہماری زندگی گزر نہ سکتی ہے؟ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ جب سعودی عرب بنا تھا، جزیرۃ العرب تھا یہ، پھر برطانوی سامراج نے اس کے اوپر قبضہ کیا، استعماری طاقتوں نے، اور اس خاندان کو اس کا حکمراں بنایا، چلا۔ وہاں سے آئل کی پروڈکٹ ہوئی، تیل نکلا، اور پھر عرب لوگ مالدار بن گئے اور امریکہ نے قبضہ کیا۔ جب شاہ فیصل نے تیور بدلے تھے، یہ سننے کے قابل واقعہ ہے اور عمل میں لانے جیسا ہے یہ واقعہ۔ شاہ فیصل نے جب تیور بدلے امریکہ کے خلاف، اور اسی کا بدلہ ان کو یہ چکانا پڑا کہ ان کے خود کے بھتیجے کے پاس ان کو گولی مروا دی گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمانوں کی تحریکوں میں، مسلمانوں کی تنظیموں میں، مسلمانوں کی جمعیتوں میں گھر کے ہی لوگوں سے آگ لگائی جاتی ہے، باہر کے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے، وہ سب اندر سے ہی معاملہ گڑبڑ گڑبڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شاہ فیصل کو امریکہ نے دھمکی دی۔ سنو، یہ میں بار بار بول رہا ہوں کہ واقعہ سیکھنے کے قابل ہے۔ میرے نوجوان بھائی جو کچھ سننے آئے ہیں وہ اس کو سنو۔ شاہ فیصل کو امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم تمہاری آئل کی پروڈکٹ بند کر دیں گے، اس لیے کہ مشینری تو ہمارے پاس ہے، تم تو بدو لوگ ہو، تم تو دیہاتی لوگ ہو، تم کو زندگی جینا بھی نہیں آتا، ساری مشینری اور ریموٹ تو ہمارے پاس ہے، ہم تمہاری آئل کی پروڈکٹ پر بائیکاٹ کر کے ختم کر دیں گے، اب ذرا دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ تو شاہ فیصل نے کیا بولا تھا معلوم ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے پاس تو پہلے بھی آئل نہیں تھا، ہمارے پاس پہلے تو آئل نہیں تھا، ہم تو ان اربوں کی اولاد ہیں جنہوں نے کھجور اور پانی پی کر سواری کی ہے، اور تم اگر ہم سے گاڑیاں چھین لو گے تو ہم تو ویسے بھی اونٹوں پر سواری کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کھجور اور پانی پی کر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہمارے بارے میں یہ سب دھمکی دینے کی کوشش مت کرنا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب ہمارے مسلمان کی زبان کو باہر کے کھانے کی لت لگ گئی، موبائل کی لت لگ گئی، اچھے اچھے بستروں پر سونے کی لت لگ گئی۔ اب مجاہدانہ زندگی اگر گزارنے کے لیے اس کو کہا جائے تو وہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں۔ اتنا عادی بنا دیا ہے مسلمان کو عیاشیوں کا کہ میں نے یورپ کے نوجوانوں کو اتنا عیاش نہیں دیکھا جتنا ہماری مسلم قوم کے نوجوانوں کو عیاش دیکھا۔ عیاشی خالی زنا کرنے کو نہیں کہتے، بیکار پڑے رہنا، کوئی کام نہ کرنا، باپ دادوں کی کمائی کے اوپر زندگی بسر کرتے رہنا، قوت عمل کو مضبوط نہ کرنا، یہ سب ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ گندگی اور نہ جانے بد نظمی، بد تہذیبی، سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ ہر چیز کی ذمہ دار RSS نہیں ہے، بند کرو یہ سب بہانے۔ یہ کیا مصیبت لگا رکھی ہے کہ ہر چیز میں بولتے ہیں کہ یہ تو RSS کی ریشہ دار ہے۔ ارے افسوس تو تب ہوتا ہے کہ ہفتہ واری اجتماع میں آئے ہیں
اور گاڑیاں ایسی پارک کرتے ہیں کہ کسی کو گزرنے کے لیے بھی مصیبت ہو جائے. ایسے اجتماع میں شرکت کرنا ثواب نہیں، سراسر گناہ ہے. افسوس تب ہوتا ہے جب ختم بخاری کے جلسے میں آئے ہیں اور اپنی گاڑیاں ایسی پارک کرتے ہیں کہ گزرنے والوں کے لیے گزرنا مشکل ہوتا ہے. افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارے محلے میں اتنی خراب چیزیں پھینکی جاتی ہیں کہ گزرنے والا اس کی بدبو سے پریشان ہو جاتا ہے. کیا وہاں بھی RSS آتی ہے؟ وہاں بھی RSS آتی ہے. یہ بھی اب آگے کی بات سننا، ہماری بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ تو چلانا پڑے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی یہودی سازش ہے کہ مسلمان کو صحیح ریزن سے ہٹا کر دوسری طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے. یہ بھی ایک صحیح ریزن ہے. جیسے حکومتیں نہیں کرتی کہ کوئی جب بہت بڑا کانڈ ہوتا ہے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں کہ سب کی توجہ اسی کی طرف ہو جائے اور اصل حقائق سے آدمی ہٹ جائے. ہم نے بچپن میں ہمارے والدین سے کہاوت سنی کہ گجرات میں وہ کہاوت ہے کہ دکھے پیٹ میں بتاوے ماتو. ہمارا حال ایسا ہوتا ہے، ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اصل حقائق سے ہٹا دیا گیا. ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی بات ہے، RSS کر رہا ہے، RSS کر رہا ہے، فلاں حکومت کر رہی ہے، فلاں حکومت. ارے ہم خود ہی بگڑ رہے ہیں. اس لیے کہ میں نے بیان وہیں سے شروع کیا تھا، جیسے ہم رہیں گے دنیا کے حالات ویسے ہی رہیں گے. دنیا کے حالات بدترین تھے، لیکن مسلمان سدھرے تو حجت الوداع کے دن ایک آیت نازل ہوئی. حالات سمجھا رہا ہوں میں نے کیا کہا، دنیا کے حالات بدترین تھے. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو دنیا میں نہ ہوتا ہو. حضور کی آمد بابرکت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن انتہائی کتاب نہیں ہے، قرآن تأثرات سے کھیلتا نہیں ہے، قرآن کسی کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کرتا. قرآن کی عادت نہیں ہے کہ کسی کو چڑھائے اور کسی کو گرائے. قرآن کی عادت نہیں ہے کہ کسی کی تعریف میں پل باندھے، کسی کو عرش پر لے جائے اور پھر رسی کھینچ کر کہے کہ اب تو فرش پر گر تو جائے میں تیرے کاٹ لیا جائے. ہم یہ قرآن کی عادت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اتنی زبردست آیت ہے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں انسان تھے. حضور نے تشریف لا کر انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. وہ انقلاب جب پیدا ہوا نا، کیا زوردار آیت آئی جو ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہے، ہمارے حوصلوں کو بڑھا رہی ہے. پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ کے دسترخوان پر ہوا ہے کہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. اس کا ترجمہ میں جو کرتا ہوں اس کو دھیان سے سنو گے تو اطمینان کی کیفیت انشاءاللہ آئے گی. قرآن کہتا ہے آج کے دن تمام کافرین تمہارے دین کے بارے میں اب مایوس ہو گئے. اب ان کی ساری کوششیں ناکام ہیں. انہوں نے بہت کوششیں کی کہ تم کو مرتد بنائیں، لیکن اب ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں. فلا تخشوہم واخشونی. تم ان سے مرعوب مت ہونا، مرعوب ہونا ہو تو مجھ سے ہی ہونا. قرآن کبھی نا امید نہیں کرتا. مسلمان اور نا امیدی یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. ایک مثال دیتا ہوں. میں سفر کر رہا ہوں مثال کے طور پر یہاں سے اورنگ آباد کا. میں چین سے کب سوؤں گا گاڑی میں؟ جب مجھے میرے ڈرائیور پر اطمینان ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کہ میرا ڈرائیور ٹھیک ٹھاک چلے گا، وہ بہت زیادہ تیز بھی نہیں دوڑائے گا، اور میرے ڈرائیور نے اچھی طرح سو لیا ہے، وہ سوئے گا نہیں، وہ جھپٹی نہیں مارے گا، وہ چالو گاڑی میں موبائل پر مست نہیں رہے گا، اور یہاں سے لے کر ڈیسٹینیشن تک وہ موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. وہ ہے اور اس کا اسٹیئرنگ ہے، تو میں آرام سے سو جاؤں گا کہ نہیں سو جاؤں گا؟ بولو، ارے بولو. لیکن اگر مجھ کو خطرہ ہے کہ میرا ڈرائیور ہی جھوٹے مار رہا ہے یا وہی موبائل پر باتیں کر رہا ہے
یا اس کا ہی دھیان نہیں ہے گاڑی چلانے میں، تو پھر مجھ کو تو ایک جھپکی بھی نہیں آئے گی، مجھے تو وہ اعلان نظر آئے گا کہ ایک دلکی ایک آپگھات، مجھ کو وہی نظر آئے گا، ایک دلکی ایک آپگھات۔ اب آؤ اس مثال کو لاؤ قرآن پر۔ ہماری زندگی کی گاڑی ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے کیا کہا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس زندہ جاوید رب پر جو کبھی مرتا نہیں ہے، اور مرنا تو دور، روزانہ ہمارے ایمان کو فریش کرنے والی ایک آیت سوتے وقت ہم پڑھتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو جھونکا تک نہیں آتا، تو پھر ڈرنا کس بات کا کہ اب دنیا میں ہوگا کیا؟ یہ تو آپریشن ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے۔ آپریشن ڈاکٹر کی طرف سے ظلم ہوتا ہے یا رحمت ہوتی ہے؟ بولو۔ ایک پیاری مثال دے رہا ہوں بھائی، یہ پیشنٹ صاحب میرے پاس آئے، اللہ آپ کو پیشنٹ نہ بنائے، مثال دے رہا ہوں، یہ پیشنٹ آئے، اب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں نے ان کو ٹیبلٹ دی تھی، ایسا سمجھا تھا کہ ٹیبلٹ سے گزر جائیں گے، نہیں سدھرے تو کیپسول دی، کیپسول سے بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، انجیکشن دیا، انجیکشن سے بھی ٹھیک نہیں ہوئے تو میں نے بوتل چڑھایا سلائن، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوئے تو میں نے چھوٹی موٹی سرجری کی، اور اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوئے تو میں نے کہا اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑے گی۔ اب کیا دنیا کے ڈاکٹروں کے دل مر گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ، انہیں بھی تو ایسا لگتا ہوگا نا کہ یار اس آدمی کا میں نے پورا دل چیر دیا اور دل نکال کر ٹیبل پر رکھا، اور لیکن ڈاکٹر یہ سب رحم کرم کو سائڈ پر رکھ کر مریض پر رحم کرم کرتا ہے کہ مریض کی حالت بھی اس قابل ہے کہ اس کی بائی پاس سرجری کی جائے۔ اگر ڈاکٹر کو اس وقت رحم آ جائے گا تو مریض رحم کے بجائے زخم میں چلا جائے گا۔ ہمارا رب ڈاکٹر سے ہزاروں گنا زیادہ رحم دل ہے، لیکن وہ بائی پاس کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے مریض کی حالت کو درست کرنا ہے، اس کو جاگرک کرنا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس امت کو کلی طور پر ختم کر دیا جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، ایموشنلی باتیں سیاسی لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا مطالعہ کرو تو حقیقت پسندانہ بات آتی ہے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر کہا جس کا مفہوم ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کافروں کو مسلمانوں پر ایسا غلبہ ملے کہ مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے حالات میں تبدیلی لائیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ مدنی صاحب اپنے حالات میں تبدیلی کیسے لائیں؟ تو میں نے خطبے میں آیات پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمیہ انداز میں، بہت دھیان سے سنو، بس 10 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، اب کا ترجمہ پکی بات ہے، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ کون اہل ایمان؟ جو دال چاول کھا کے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں، جو گوشت کھانے کو ہی ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، ہاں، اور جو لوگ صرف چیخنے چلانے کو ہی ایمان کی، نہیں، کیا فرمایا؟ نمبر 1 وہ مومنین، سنو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں، جو استحضار کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک صاحب کو دیکھا کہ چالو نماز میں داڑھی سے کھیل رہے، چالو نماز میں داڑھی سے کھیل رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور کا واقعہ ہے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح پر بھی خشوع کا اثر ظاہر ہوتا، لیکن اس کا عمل، ہم کبھی ناک صاف کرتے چالو نماز، کبھی داڑھی سے کھیلتے ہیں، کبھی سر کھجاتے ہیں، اور کبھی تو ایسی حرکت کرتے ہیں جو زبان پر لانا بھی مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے،
ایسی نمازیں لے کر ہم کیسے خدا کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ خدا کو ہم کو غلبہ دے؟ ابھی آپ لوگ بیان میں بیٹھے ہو، ماشاءاللہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہو، ایک بھی ساتھی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کر رہا ہے، بہت مبارک ہو، ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ آپ سب ماشاء اللہ یہ سمجھ کر بیٹھے ہو کہ ایک عالم کے بیان میں بیٹھے ہو، اس لیے پیر بھی لمبے نہیں کرنے چاہیے، اپنے کپڑوں سے کھیلنا بھی نہیں چاہیے، برابر ہے، اسی لیے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہونا۔ اگر اکیلے بیٹھے ہوتے تو پیر بھی لمبے کرتے اور ایک دوسرے کو تالی بھی لگاتے اور نہ جانے کیسی مستی طوفان کرتے، لیکن سب عالم کے سامنے بیٹھے، ماشاء اللہ دربار کے لوگ ایسے بھی بڑے بہادر ہیں، خدا کرے کہ میرا گمان یقین میں بدل جائے۔ ہاں تو ابھی آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہو، جب ہماری رعایت میں آپ ایسے بیٹھتے ہو تو رب ذوالجلال احکم الحاکمین، ہاں سارے جہانوں کے مالک کے سامنے 10 منٹ کھڑے رہنا ہے، دھیان سے کھڑے، خشوع پیدا کرو نماز۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل کا کوئی ہوتا تو کہ میں تعویذ بنا دیتا ہوں، ہر چیز میں تعویذ، کھانسی آئے تو بھی تعویذ، کھجلی آئے تو بھی تعویذ، اور ایک صاحب کا تو واشنگ مشین بار بار بگڑتا تھا تو کیا کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ کروا دیا۔ باپو کی دکان بھی چل رہی ہے اور ان کی بھی دکان چل رہی ہے، اور ادھر واشنگ مشین کے اوزار والے کی بھی دکان چل رہی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ چاہے جیسے بھی اس کی دکان چلتی رہے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ کے سامنے خشوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی سے پوچھا گیا، حضرت تھانوی نے چند طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ وہ بتایا جو حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک مثال دیتا ہوں جوانوں کی سمجھ میں جلدی آئے گا۔ کتا بھی چیٹنگ چلتا ہو، چیٹنگ سمجھتے ہو کس میں چلتا ہے؟ ایگزام میں چلتا ہے نا چیٹنگ، چلتا ہے نا چیٹنگ، ایگزام ہال میں کتنا بھی چیٹنگ چلتا ہو، اسکواڈ آ جائے تو اتنی دیر کے لیے سب چوکنا ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے کچھ جگہوں پر اسکواڈ کو ہی ناشتے میں اتنا مصروف رکھا جاتا ہے کہ ادھر اتنی دیر میں سب کچھ ہو جائے، ابھی چائے آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ وہ احمد آباد والوں کی طرف پلانا ہی نہ ہو تو کہ ابھی آ رہی ہے، تو سامنے والا کہتا ہے دیر لگ رہی ہے چلو میں تو جا رہا ہوں۔ ہاں، اور چائے والے تو وہ لوگ اشارہ بھی کرتے ہیں چائے لانا، یعنی مت لانا، وہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو تو ایسے کھڑے رہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو، اگر تم میں اتنی کیفیت نہ آ سکی تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے، اس کو ترس آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی نمازوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہوئے، تو نمازوں میں خشوع پیدا کرو۔ دوسری چیز جس کی طرف مجھے میرے جوان بھائیوں کو توجہ دلانی ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ، بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے اور بیکار مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ راتوں میں جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو۔ اور اب یہ جو موسم آ رہا ہے، حسن بصری فرماتے تھے کہ سردیوں کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے ربیع کا موسم کتنی جائے گا۔ عشاء ہو جاتی ہے 8 بجے، ماشاءاللہ جامع مسجد میں تو 7:45 پر ہی ہو رہی ہے۔ اب 8 بجے عشاء پڑھ لی، 8:30 پر سب کچھ پڑھ پڑا کر گھر گئے، کھایا پیا، بیٹھے تو بھی 10 بجے تو بہت ہو گیا، سو جاؤ۔ 4 بجے اٹھ جاؤ، 6 گھنٹے کی نیند بہت کافی ہے۔ اللہ سے مانگو، حالات کی تبدیلی اعمال کی تبدیلی سے اور خدا کے پاس مانگنے کے سلیقے سے 100% آ گئے۔ اعمال میں جب اس کی تبدیلی آئے گی، حالات میں آٹومیٹیکلی تبدیلی آئے گی۔
حالات میں اگر تبدیلی نہیں لانی ہے تو پھر اعمال کی تبدیلی نہیں ہوگی تو حالات میں بھی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوگی. کتنی حکومتیں جمع ہو جائیں اعمال میں تبدیلی لانی پڑے گی. اس کے لیے کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. جو فضول بحثوں سے ہم لوگ کبھی بحث تو کر جاتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی کہ وہ غلط یا یہ صحیح, اخیر میں پوچھو تجھے کیا فائدہ ہوا اس سے کہ وہ غلط یا تو بھائی ایسے ٹائم پاس کر رہا ہے. مسلمان اور ٹائم پاس کرے ایسے کیسے ہوتا ہے؟ فون پر دوست کو خیر خبر پوچھنی ہے 2 منٹ کافی ہے, لیکن روز ایک ہی سوال کیا پکایا, کیا کھایا, کہاں سے لائے, کدھر گیا, کدھر آئے, چل رہا ہے. اور جب سے وہ 298 کا پیکیج مارنے سے بالکل ویلیڈیٹی پورے 28 دن کی نان اسٹاپ, کوئی منٹ کی گنتی نہیں, تب سے تو معاملہ اور بگڑ چکا ہے. اپنے آپ کو لغویات سے بچاؤ. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پوری حدیثوں کا خلاصہ 4 حدیثوں میں ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ انسان بہترین مسلمان تب بن سکتا ہے جب وہ فضول بحثیں چھوڑ دے, جب وہ فضول کام چھوڑ دے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور آگے فرمایا جو لوگ تزکیہ نفس کرنے والے ہیں, ایک ترجمہ. دوسرا جو وقت پر مال کی زکات ادا کرنے والے ہیں. اور فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو امانتوں کا حق ادا کرنے والے ہیں, ایسے مسلمان کامیاب ہوتے ہیں. ہمارا دل بہت غمزدہ ہونا چاہیے. مسلمان ایک ایسا قوم ہے, مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر مسلمان تکلیف میں ہے تو اس کو ضرور تکلیف ہونی چاہیے, اگر نہیں ہوتی تو اس کے ایمان میں خطرہ ہے. لیکن ہمارے بس میں یہ 2-4 چیزیں ہیں جو ہم یہاں رہ کر بڑی اطمینان و آسانی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ایسے ظالموں سے ہم نفرت کا اظہار کریں, ہم ایسے ظالموں سے سوشل بائیکاٹ کریں اور ان کے حق میں دعا کریں اور اپنی حالت میں تبدیلی لائیں, تواضع پیدا کریں. بہت قیمتی بات یاد ہے, استسقاء کی نماز میں یہ آتا ہے کتابوں میں کہ جب بارش مانگنے اللہ کے پاس جاؤ تو کمزوروں کو ساتھ لے کر جاؤ, جانوروں کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ, تاکہ ان معصوم جانوروں کو دیکھ کر خدا کو ترس آئے اور ظالم انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو بارش اٹکی ہوئی ہے کم از کم ان معصوم جانوروں کے سب سے تو پہلے بارش برسنے لگے. اس سے سمجھ میں آیا کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ رب العزت تب رحم میں آتا ہے جب کچھ لوگ معصوم بنیں گے, جب کچھ لوگ بے گناہ بنیں گے اور خدا سے رو رو کر دعائیں کریں گے, استغفار کریں گے, خدا کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی فکروں میں انقلاب پیدا کرو, اپنی فکروں میں تبدیلی پیدا کرو, مثبت زاویہ نظر سے سوچنے کی عادت ڈالو اور اپنی کمزوری کا ذمہ دار سب سے پہلے اپنے آپ کو بناؤ. ہم سدھرے جب سدھرا اور ہم بگڑے جب بگڑا. اس آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے. وَدْعُوهُ, خدا کو پکارو, خوفاً وطمعاً, ملی جلی کہتے ہیں, صرف ڈرتے مت رہو بلکہ خدا کی رحمت کے امیدوار بھی رہو. اور اس رحمت کو غالب کرنا بتایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ کی رحمت یہ نیکوکاروں سے زیادہ قریب ہے. اہل علم کے کام کی بات سناؤں, لکھا ہے مفسرین نے کہ رحمت عربی زبان میں گول تا سے لکھا جاتا ہے, لیکن یہاں رسم الخط لمبا ہے اس لیے کہ خدا کی رحمت محدود اور لمیٹیڈ نہیں ہے, وہ ان لمیٹیڈ ہے. اور قریب آنا چاہیے, رحمت یہ مؤنث ہے تو قریب بھی مؤنث آنا چاہیے, قریبۃ.
لیکن اس کی نسبت خدا کی طرف کی گئی اور مؤنث کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت میں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت میں کمال ہی کمال ہے، اس لیے قریب من المحسنین فرماتا ہے۔ خدا تو اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیوں نا امید ہونے کا، لیکن امید پیدا کرنے کے لیے اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے نوٹیشن آ رہا ہے، سیکھنے سکھانے میں اپنی زندگی کو لگاؤ، قرآن شریف کو صحیح کرو، عقائد کو درست کرو، اعمال کو مضبوط کرو، اور علماء کرام کو مجبور کر دو، بار بار جاؤ علماء کرام کے پاس کہ ہم کو روزانہ پڑھنا ہے، پڑھے بغیر کام نہیں کر سکو گے، قرآن سے جب تک زندگی اپنی نہیں جوڑو گے، خدا کی قسم کتنی اصلاحی تحریکوں سے جڑو گے، جب تک قرآن سے نہیں جڑو گے تب تک کامیابی کبھی بھی ہمکنار آپ سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن سے اپنے آپ کی امیدوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور قرآن ایسا ڈرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ تو امیدوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، وہ تو اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے آپ کے سب کے دل میں گھر کر جائیں، مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، ہم بے کسوں کا تو سہارا بن جائے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں سے اے اللہ درگزر فرما، ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمیں یہاں بیٹھ کر اس کا اقرار ہے، اعتراف ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہاں کا مسلمان کہاں کے مسلمانوں کی بدعملیوں کا عذاب چکھ رہا ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو رب ہے، تیری شان رحمانیت کا تجھے واسطہ ہے، دنیا کے حالات پر رحم فرما، انسانوں کے حالات پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، اے اللہ کب تک یہ مظلوم بنے رہیں گے؟ الہ العالمین، وہ قبلے کی حفاظت کے لیے وہاں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ قبلے کی حفاظت کے لیے وہاں مار کھا رہے ہیں، ورنہ دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ چلے جا سکتے تھے، لیکن اے اللہ مسکن انبیاء اور مدفن انبیاء کی حفاظت کے لیے وہاں سے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، مریض مر رہے ہیں، اے اللہ عورتیں بیوہ کیا بلکہ شہید بن رہی ہیں، پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ تیری رحمت کو جوش آنا چاہیے، اے میرے رب تیری رحمت کو جوش آنا چاہیے، ہم تجھ سے پیار بھرے لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم تجھ سے اپنا رب سمجھ کر بات کرتے ہیں، اے اللہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اے اللہ انقلاب پیدا فرما دے، ان کی حالت پر رحم فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ظالم ہوتا ہے چاہے جو جہاں کا بھی رہنے والا ہو، اے اللہ جہاں جہاں آتنکواد ہو آتنکواد کو ختم فرما، آتنکوادیوں کو نیست و نابود فرما، اور دنیا کی نظروں میں صحیح آتنکوادیوں کی پہچان نصیب فرما، اے اللہ آتنکواد سے دنیا کا خاتمہ فرما، اے اللہ آتنکوادیوں کو ختم فرما، ظالموں کو ختم فرما، ہم سب کی حالت زار پر رحم فرما۔ یہاں اتنا بڑا مجمع اے اللہ تیرے بندوں کی محبت میں بیٹھا ہے، تیرے بندوں کے لیے دعا کرنے کو جمع ہوا ہے، ملک و ملت کے لیے دعا کرنے کو جمع ہوا ہے، اے اللہ اتنے بڑے مجمع کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری حالتوں کو درست فرما، مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور ہم سب کی عبادتوں کو اپنے خزانے غیب سے قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں میں جان پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے سب کے طفیل قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔